خوش آمدید listeners. Today I am going to start a new novel named as تیرے دسترس میں درمان از قلم مہوش افتخار. اور ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. لون میں ایک لخت موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا. ہنستے بولتے مہمانوں سمیت اسٹیج پہ موجود کرنل منیر اور ان کی فیملی کو جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کے اپنی جگہ پہ ساکت کر دیا تھا. سب کی ہی نظریں بلیک سوٹ میں ملبوس نوارد پہ جمی تھی جو سب پہ تلسم پھونک کر بڑے اعتماد سے سر اٹھائے کھڑا تھا. اس کا انداز اور اس کے لہجے کی مضبوطی تمام حاضرین کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر گئی تھی کہ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر یہ اسٹیج پہ سامنے کیا ہو رہا تھا. کون ہو تم اور تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے یہ سب بکواس کرنے کی؟ کرنل صاحب جیسے ہڑبڑا کے ہوش میں آئے تھے. تیز قدموں سے اسٹیج کی سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے وہ اگلے ہی پل اجنبی کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے اور اس کے خوبصورت لبوں پہ تو ایک استحائزہ مسکراہٹ در آئی تھی. یہ دونوں سوال اگر آپ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنی بھانجی سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس نے ایک گہری نظر اسٹیج پہ سجی سوری لیکن پتھرائی ہوئی اجیا پہ ڈالی تھی تو اس کی پریشان آنکھوں میں بے قراری پھیل گئی تھی. ماما مجھ سے کیوں پوچھیں؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں. متحوش نظروں سے سامنے کھڑے اجنبی کو تکتے ہوئے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا جبکہ زبان بے اختیار لڑکھڑا گئی تھی. اس کی منگنی کی تقریب میں یہ شخص کیوں اور کس لیے اس سے شناسائی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی. بہت ہو گئی بکواس. اجیا کے پہلو میں کھڑا دانش گراتے ہوئے جارحانہ انداز میں نیچے کو لپکا تھا تو انجم منیر کے ساتھ ساتھ اسٹیج پہ موجود باقی افراد خانہ میں بھی ہلچل مچ گئی جبکہ اجیا نے مارے خوف کے اپنے کپکپاتے لبوں پہ سختی سے ہاتھ رکھ لیا تھا. یو باسٹرڈ، تم نے کیا ہمیں جاہل سمجھ رکھا ہے کہ تم جو بھی بکواس کرو گے ہم اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیں گے؟ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اجنبی کا کولر پکڑ لیا تھا اور ارد گرد موجود مہمان خواتین کی دبی دبی سی چیخیں نکل گئی تھیں. کنٹرول یور سیلف دانش، چھوڑو اسے. منیر صاحب نے سرت سے آگے بڑھ کر بیٹے کو بازو سے پکڑنا چاہا تھا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا گیا تھا. آپ چھوڑے بابا، ایسے بلیک میلر سے نپٹنا مجھے آتا ہے اچھی طرح سے. وہ مقابل کے سپاٹ چہرے پہ نگاہیں جما کر غصے سے دہاڑا تو اجنبی کی سیاہ آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری پھیل گئی. اگلے ہی پل اس کے مضبوط ہاتھ دانش کے ہاتھ پہ آن ٹھہرے. زبان اور ہاتھوں کو لگام دو دانش منیر. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دھیمے لیکن انتہائی سرد لہجے میں بولا تو اس کی نظریں اور لہجے کی ٹھنڈک اور ہاتھوں کی مضبوطی نے نہ جانے کیوں دانش کی گرفت کو کمزور کر دیا جسے محسوس کرتے ہوئے اس نے دانش کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹک ڈالے تھے. بلیک میلنگ میرا نہیں تمہارا خاندانی کام ہے. میں جو کرتا ہوں ٹھوس بنیادوں پہ کرتا ہوں. اس کے چہرے پر نظر گاڑے وہ آتش لہجے میں بولا تھا تو اسٹیج پہ کھڑی اجیا کا ضبط جواب دے گیا تھا. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی سیڑھیاں اتر کے دانش کے برابر اور اس اجنبی کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی. اس کی بے باک نظریں بنا کسی جھجک کے اجیا کے خوبصورت سراپے پہ آن ٹھہری جو بغیر آستینوں کی گولڈن میکسی میں بے حد حسین لگ رہی تھی. اچھا تو پھر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ میں تمہیں جانتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ تیز لہجے میں بولی تو اجنبی کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی. میں جانتا تھا اجیا ڈیئر کہ مجھے دیکھ کر تمہاری یادداشت کھو جائے گی اسی لیے میں یاد سے اپنے ساتھ یہ لایا تھا. اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں سے طے شدہ کاغذ لہرایا. ہمارا نکاح نامہ. اس نے مسکراتے ہوئے اجیا کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں مارے حیرت کے حلقوں سے ابل آئی تھیں جبکہ باقی ساری محفل کو ایک لخت سانپ سونگھ گیا تھا. دانش نے جھپٹ کر ان کاغذوں کو نظروں کے سامنے کیا تو دہشت زدہ سی اجیا چلا اٹھی تھی. کیا؟ کون سا نکاح؟ کیسا نکاح نامہ؟ وہ زرد چہرہ لیے منیر صاحب کی جانب لپکی تھی. ماموں، بائی گوڈ، میں نے آج سے پہلے اس شخص کو کبھی دیکھا تک نہیں ہے. یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ میں بالکل نہیں جانتی. آپ ابھی اسی وقت پولیس کو. شٹ اپ! دانش کی اچانک دہاڑ پہ اجیا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے. وہ بے یقین سی کیفیت میں پلٹی تھی. جھوٹی مکار لڑکی، مہینے سے اس شخص سے نکاح رچا کے بیٹھی ہو اور کہتی ہو کہ تم اسے جانتی تک نہیں ہو، اور اگر ایسا نہیں تو یہ دستخط کیا تمہارے فرشتوں نے کیے ہیں؟
دانش نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ اس کے منہ پہ مارے تھے۔ بے یقین کھڑی اجیا نے بے قراری سے انہیں تھام لیا تھا۔ اس کے پاس کھڑے منیر صاحب اور ان کی فیملی دانش کی بات پہ جیسے ساکت ہو گئے تھے۔ جوں اجیا کی نظریں تحریر پر پھیلتی گئی تھیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا تھا، اور اپنے دستخط پہ آ کر تو اس کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی ہو گئی۔ یہ میں نے نہیں کیے، وہ سر سراتے ہوئے لہجے میں بولی تو اجنبی کا بھرپور کہکا دانش کو لب بھیجنے پہ مجبور کر گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماموں، یہ سائن میں نے نہیں کیے۔ اجیا روتے ہوئے کسی ماہی بے آب کی طرح تڑپ کے منیر صاحب کی جانب لپکی تو انہوں نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں تھامے کاغذ پر ڈالی تھی اور پھر شعلہ برساتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت ہو گیا ڈرامہ اجیا، اب بکواس بند کرو۔ وہ دھیمے لیکن انتہائی سرد لہجے میں گرائے تو روتی ہوئی اجیا جھنجھلا اٹھی تھی۔ آپ لوگ میرا یقین کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، دانش نے آگے بڑھتے ہوئے بے رحمی سے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ یقین؟ کس یقین کی بات کر رہی ہو تم نے جس طرح میرے جذبات کا مذاق اڑایا ہے، جس طرح میرا تماشا بنایا ہے، اس کے بعد میں تمہاری شکل تو دور، تمہاری آواز تک نہیں سننا چاہتا۔ غضبناک نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اس نے پوری طاقت سے اسے قدرے فاصلے پر کھڑے اجنبی کی جانب دھکیل دیا تو اجیا کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ سرد سے خود کو سنبھالتے ہوئے اجیا نے تڑپ کر کے اس سے الگ ہونا چاہا تھا۔ اس نے خط اڑاتی نظروں سے اس کے بھیگے چہرے کو تکتے ہوئے اپنے بازو کے مضبوط حصار میں اسے لے لیا۔ چھوڑو مجھے ذلیل آدمی، خود کو چھڑانے کی کوشش میں وہ آواز بلند چلائی تو مقابل کے لبوں پہ ایک استحاضہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے اجیا کے ہاتھ میں بھیجا ہوا نکاح نامہ پکڑ لیا۔ دیکھ لو ڈیئر وائف، جس کی خاطر تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے کتنے آرام سے تمہیں ڈس آن کر دیا۔ مجھے کسی نے ڈس آن نہیں کیا۔ دانش ماموں پلیز مجھے اس دھوکے باز آدمی سے چھڑائیں۔ شعلے برساتی نظروں سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اس نے بری طرح مچلتے ہوئے ان دونوں سے منت کی تو منیر صاحب کا ضبط جواب دے گیا۔ بڑی محفل میں اس لڑکی کی وجہ سے جس طرح ان کی عزت کا جنازہ نکلا تھا، اس نے انہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے۔ تم نے ہمارے ساتھ یہ گندا کھیل کیوں کھیلا ہے میں نہیں جانتا، لیکن اب کم از کم تمہارے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی۔ تمہارے اس کارنامے کی خبر تمہاری ماں کو بھی دے دی جائے گی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ حلق کے بل چلائے تو روتی تڑپتی اجیا مارے بے یقینی کے ساکت ہو گئی تھی۔ اب چلنا ہے مائی ڈیئر لو یا اور ڈرامہ کرنا ہے؟ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو پتھرائی ہوئی اجیا کے بے جان وجود میں جیسے نئی جان پڑ گئی تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے چھوڑو ذلیل آدمی۔ وہ اس کے گریبان کو نوچتے کھسوٹتے ہوئے چیخی تو وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے لب بھیج گیا۔ اگلے ہی پل اس نے برق رفتاری سے اس کی کلائی جکڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو اجیا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے بچاؤ، فار گاڈ سیک مجھے بچاؤ۔ دانش پلیز بچاؤ مجھے۔ اس کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اس نے دیوانہ وار روتے ہوئے دانش کو مدد کے لیے پکارا تھا، مگر ان میں سے کسی نے بھی اس کی جانب ایک قدم نہیں بڑھایا، یہاں تک کہ وہ روتی تڑپتی دہائیاں دیتی ان سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سین چینج۔ برلن کی فضاؤں میں شام اتر آئی تھی۔ بازیگا خلیل چائے کا کپ لیے اپنے دھیان میں گلاس پول سے باہر نظر آتے وسیع اور خوبصورت لون پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھیں۔ ان کا ذہن آج صبح سے پاکستان میں اٹکا ہوا تھا، جہاں آج ان کی بڑی بیٹی اجیا کی منگنی کی ترکیب تھی۔ گو کہ وہ صبح سے ہی فون پہ اس سے رابطے میں تھی، مگر پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ وہ اس اہم موقع پر ان کے پاس ہوتی۔ لیکن بھلا ہو اجیا اور دانش کا، جنہوں نے اتنی اچانک ایک دوسرے سے رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گو کہ وہ چاہ کر بھی اپنی مصروفیات ترک نہ کر سکی تھیں۔ اس کی اس جلد بازی پہ خلیل جہانگیر نے ہمیشہ کی طرح انہیں اس کی خود سری کا طعنہ دیا تھا، جس میں ان کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی شامل تھیں، مگر اس کے باوجود اندر سے اجیا کے اس فیصلے پر خاصی مطمئن تھیں
اور نہیں چاہتی تھیں کہ اجیا یا دانش میں سے کوئی بھی اپنے ارادے کو بدلے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی کو بنا کسی تاخیر کے بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اب ان کا دل رہ رہ کر دونوں کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ بے اختیار ان کی نگاہیں گھڑی کی جانب اٹھی تھیں، جہاں شام کے 6:15 بج رہے تھے، یعنی پاکستان میں اس وقت رات کے 10:15 کا ٹائم تھا، اور فنکشن یقیناً اپنے عروج پر تھا، جس کی وجہ سے کافی دیر سے انہیں کال نہیں کی گئی تھی، ورنہ تو پل پل کی خبر ان تک پہنچائی جا رہی تھی۔ رسم کے متعلق سوچتے ہوئے انہوں نے خود کال کرنے کی نیت سے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ اسکرین پر منیر صاحب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ مسکراتے لبوں سے انہوں نے سرد سے فون کان سے لگایا تھا، لیکن دوسری طرف منیر صاحب کو غصے سے چلاتے سن کے ان کی دھڑکن تو ایک لخت تیز ہو گئی تھی۔ ہیلو ہیلو بھائی، خیر تو ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ انہوں نے پریشانی سے کہا تھا۔ کیوں تمہیں سنائی نہیں دے رہا یا میں فارسی بول رہا ہوں؟ وہ بنا کسی لحاظ کے دہاڑے تو انجم بیگم نے آگے بڑھ کر شوہر کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ سنو بازگا، تمہاری بیٹی پورے شہر کے سامنے ہمارے منہ پہ کالا تھوپ کے اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے۔ شوہر؟ کون سا شوہر؟ اس عجیب غریب بات پہ بازگا خلیل کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئی تھیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ انجان مت بنو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کے کارناموں کا نہ پتہ ہو، تم اپنی بیٹی کے نکاح سے بے خبر ہو۔ انجم ان کی بات پر چمک کر بولی تھی۔ خدا گواہ ہے بھابھی، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو سب ٹھیک تھا۔ یہ اچانک وہ متحوش سے سسک اٹھی تھی۔ پلیز بھابھی، مجھے ساری بات بتائیں، نہیں تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، وہ اپنی فطرت کے برعکس التجائی لہجے میں بولی تھی۔ تو انجم کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو جی، محترمہ نے ماں کو بھی بتانے کی زحمت نہیں کی، انہوں نے با آواز بلند دوسری طرف سنایا تو بازگاہ مارے اذیت کے لب بھیج کے رہ گئی تھی۔ ارے تمہاری بیٹی یہاں مہینے بھر سے نکاح رچا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری بات ان کے گوشے گزار کر ڈالی تھی۔ ان کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ کون ہے وہ؟ ہمیں کیا پتا کون ہے وہ؟ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری بیٹی نے ہمارے ساتھ اور ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد وہ بے غیرت لڑکی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ آج کے بعد ہمارا تم سے یا تمہاری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے لیے بھی مر گئی، انہوں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تو انجم بیگم کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ حیرت ہے، حالانکہ تمہارے لیے یہ سب بڑی عام سی بات ہے، انہوں نے استحاضہ لہجے میں کہا۔ تو بازگاہ خلیل کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کے سر پر پتھر کھینچ کے مارا ہو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اتنی بڑی بات کہنے والے کا دماغ ٹھکانے لگا دیتی، مگر فی الوقت تو ان کی اپنی اولاد نے کچھ کہنے کے انہیں قابل نہیں چھوڑا تھا۔ بے اختیار انہوں نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے لائن کاٹ ڈالی تھی۔ اجیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ دونوں ہاتھوں پہ سر گرا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھیں۔ سین چینج۔ وہ شخص ارد گرد سے بے نیاز اسے کھینچتا ہوا پارکنگ لاٹ میں لے کر آیا تھا، جہاں پہلے سے اسٹارٹ کھڑی سیاہ شیشوں والی گاڑی کا دروازہ کھول کے اس نے ایک جھٹکے سے اسے اندر پھینکا تھا، اور اس کے سنبھلنے سے پہلے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص نے آٹومیٹک لاک لگاتے ہوئے سرعت سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تبھی روتی ہوئی اجیا تڑپ کے سیدھی ہوئی تھی، لیکن جو ہی اس کی نظریں اپنے برابر بیٹھے ایک اور آدمی سے ٹکرائی تھی، وہ مارے خوف کے کانپ اٹھی تھی۔ بی بی، آواز نکالنے کی غلطی مت کرنا، اس نے ہاتھ میں پکڑی پسٹل اجیا کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تو اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے، اور وہ لہرا کے ایک طرف کو گرتی چلی گئی تھی۔ شاہی فریش ہو کے ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تو شانیہ گرما گرم بریانی کی ڈش اٹھا کے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ بابا نے کھانا کھایا؟ اس نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس برائے نام ہی کھایا ہے، وہ بوجھل لہجے میں بولی تو وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنے لیے پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ تھوڑی سی چاول ڈال کر اس نے ڈش واپس رکھ دی تھی۔ شانیہ نے کباب کی پلیٹ اٹھا کر بھائی کی جانب بڑھائی تھی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہی منع کر دیا تھا۔ وہ کھپکی سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ کھانا تو ڈھنگ سے کھائیں، پہلے ہی اتنی دیر سے آئے ہیں آپ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ واپس رکھ دی تھی۔ بابا بتا رہے تھے کہ آپ نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے،
اس نے بھائی کا چہرہ تکتے ہوئے کہا تو وہ نظریں اٹھاتے ہوئے بولا تھا، نہ صرف ہاتھ میں لے لیا ہے بلکہ تقریبا حل بھی کر لیا ہے۔ آج عالیہ پھپھو بھی آئی تھی، بابا اور ڈیڈی سے کہہ رہی تھی کہ اس بار ان لوگوں کا بالکل لحاظ نہیں کرنا، حتی کہ بابا کے کہنے پر بھی ان سے رعایت نہیں برتنی ہے۔ وہ گلاس میں اس کے لیے پانی ڈالتے ہوئے بولی تو شاہی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ نیچے رکھ دیا۔ رعایت تو اب انہیں کسی قیمت پہ نہیں ملے گی، کیونکہ اب یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ دولت جائیداد سب گئی بھاڑ میں، لیکن جو کچھ انہوں نے بابا کے ساتھ کیا ہے وہ میں کسی قیمت پر فراموش نہیں کر سکتا۔ بہن کی طرف دیکھتا ہوا وہ سرد لہجے میں بولا تو شانیہ پریشان ہو گئی۔ پلیز بھائی، آپ کو ان لوگوں کے منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہو، اب یہ ٹنٹنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے مطمئن سا بولا تو شانیہ متفکر سی اسے دیکھ کے رہ گئی تھی۔ خلیل اور بچوں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے بازیگا ضروری کام کا بہانہ کر کے ملازمہ کو اطلاع کرتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ جس وقت پاکستان سے فون آیا تھا گھر پہ ان کے اور نوکروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، ورنہ ان کے لیے تو تانوں اور باتوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ انہیں خود کو سنبھالنے میں 2-2.5 گھنٹے لگ گئے تھے، مگر اس کے باوجود جب وہ گھر لوٹی تھیں تو خود کو خلیل جہانگیر کی گہری نظروں سے چھپا نہ سکیں۔ کیا بات ہے، تم اتنی چپ چپ سی کیوں ہو؟ انہوں نے ٹی وی دیکھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے کافی کے کپ سے گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ انم اور ہبا دونوں ہی آج اپنی فرینڈز کے ساتھ ڈنر کے لیے گئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ دونوں گھر پہ اکیلے تھے۔ یوں ہی سر میں درد ہے بس ذرا سا، وہ ان کی طرف دیکھے بنا بیزاری سے بولی تھی تو خلیل صاحب کی نظریں استہزاء انداز میں ان پر ٹھہری تھیں۔ کمال ہے، آج تو تمہاری لاڈلی کی منگنی ہے بھائی، پھر تمہارے سر میں بھلا درد کیوں ہونے لگا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ فور گاڈ سیک خلیل، کبھی تو سیدھی بات کر لیا کرو۔ تیز نظروں سے ان کی طرف دیکھتی وہ چیخ کر بولی تھی تو خلیل جہانگیر کے لبوں پہ کاٹ دار مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ اوکے بھائی، آئی ایم سوری، اب اگر ہماری لاڈلی نے ہمیں نہیں پوچھا تو اس میں اتنا چڑھنے والی کون سی بات ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کے چہرے کا رنگ ایک لخت زرد پڑ گیا تھا تو خلیل صاحب چونک گئے۔ میرا مطلب تو اس کے خود ہی منگنی کر لینے سے تھا، لیکن لگتا ہے کہ تمہارے ذہن پہ کوئی دوسری بات سوار ہے۔ وہ بغور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو بازیگا دل ہی دل میں انہیں اور اپنی بے وقوفی کو کوستی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ذہن پہ تو اس وقت صرف تم سوار ہو۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھا، اتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے؟ خلیل جہانگیر دو بدو گویا ہوئے تو بازیگا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس شخص سے جیتنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ کرتی تھی، وہ تھی پہ زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ خلیل صاحب مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ غلط فہمی ہے تمہاری، تم نے سوائے اپنی ذات اور اپنی خواہشات کے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ تم ایک خود غرض عورت ہو بازیگا حسین۔ انہوں نے طنزیہ نظروں سے بازیگا بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ اور تم ایک موقع پرست اور جھوٹے انسان ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بولی تو خلیل صاحب کے چہرے پہ خط اڑاتی ہوئی کیفیت در آئی تھی۔ اور تم موقع شناس، دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، وہ ٹھنڈے لیکن آگ لگاتے لہجے میں بولے تو بازیگا چند لمحے انہیں شعلہ برساتی نظروں سے دیکھتی نکل گئی تھیں۔ عجیہ کی آنکھ نرم گرم بستر کے زیر احساس کھلی تھی۔ بے اختیار اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس نے خالی ذہن سے ارد گرد دیکھتے ہوئے سیدھا ہونا چاہا تھا، لیکن جو ہی اس کی نظر اپنے قریب روکنگ چیئر پر بیٹھے چہرے سے ٹکرائی تھی وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ بڑی تیزی سے واضح ہوئے تھے اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے بیڈ کی پشت سے جا لگی تھی۔ اسے اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا دیکھ کر مقابل کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کچھ زیادہ ہی نازک مزاج ہو تم تو، خاصا وقت لیا ہے تم نے ہوش سنبھالنے میں، لیکن چلو، دیر آئد درست آئد، ویلکم ہوم ڈیئر۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ قدرے آگے کو جھکا تھا تو عجیہ نے خود پہ پھیلا ہوا کمبل کھینچ کر سینے تک تان لیا۔ کون ہو تم؟ وحشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے خائف لہجے میں سوال کیا۔ فور گاڈ سیک یار، اب کیا میں پھر سے تمہیں نکاح نامہ نکال کر دکھاؤں؟ وہ یوں گویا ہوا تھا جیسے دونوں کے درمیان برسوں کی شناسائی ہو۔ اس کی بات پہ عجیہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ اسٹاپ اٹ، پلیز اسٹاپ اٹ۔ تم جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
بات کرتے کرتے وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی، مگر مقابل پہ رتی برابر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ کتنی خوبصورت ہو تم، بالکل کانچ کی گڑیا کی طرح۔ اس کے سوال کو مکمل طور پہ نظر انداز کیے وہ گہری نظروں سے اسے تکتا، گمبھیر لہجے میں بولا تو اجیا کے آنسو مارے خوف کے جم گئے تھے۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، خوف زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تو اس کے لبوں پہ ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ دانش منیر کے تو بازوں میں بازو ڈالے، سارے شہر میں گھوما جا رہا تھا اور شوہر پہ ایسی پابندیاں، دیٹس ناٹ فیئر۔ تم جانتے ہو کہ نہ تم میرے شوہر ہو اور نہ میں تمہاری بیوی، پھر تم کیوں یہ بات بار بار دہرا رہے ہو؟ میں تو تمہارا نام تک نہیں جانتی۔ اس کی تکرار نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تمہیں رونا کس بات پہ آ رہا ہے، یہ کہ تم میری بیوی کیوں نہیں، یا یہ کہ تم میرا نام کیوں نہیں جانتی۔ اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا تو اجیا نے مارے بے بسی کے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اسے کچھ بھی بتانے والا نہیں تھا اور لا علمی کے اندھیرے میں ان گنت سوالات سے ٹکراتے رہنے کی اذیت شاید ہر اذیت پہ بھاری تھی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم دانش سے بہت محبت کرتی ہو کیا؟ اس نے اچانک دوستانہ لہجے میں ایک بالکل غیر متوقع سوال کیا تو اجیا کے آنسو ایک بار پھر سے تھم گئے تھے۔ چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس نے مقابل کی طرف دیکھا تھا جو منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر بھول جاؤ اسے، بلکہ ہر اس رشتے کو بھول جاؤ جو تمہیں عزیز ہے، تمہاری خواہشات میں شامل ہے، کیونکہ اب تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ تمہاری خواہشات، ترجیحات، ہر چیز میرے تابع ہوگی۔ اس پہ نظریں جمائے وہ ایک لخت اجنبی لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا تو سر اسمیا سی اجیا پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اب اتنے خوف سے مت دیکھو کہ میرا دل ہی پگھل جائے۔ وہ اچانک اس کے دائیں بائیں ہاتھ جماتے ہوئے جھکا تو اجیا کا مارے دہشت کے سانس بند ہو گیا تھا۔ سختی سے آنکھیں میچے وہ بری طرح سے رو دی، اور جب اس نے کتنی دیر بعد ہمت کر کے آنکھیں کھولی تھیں تو خود کو کمرے میں تنہا پا کے حیران رہ گئی تھی۔ اتوار کا دن تھا، حسن ولا کے سب مکین گھر پہ تھے، لیکن اس کے باوجود در و دیوار پہ عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مگر جب شام میں عالیہ اور مہناز پھپھو اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ چلی آئیں تو تھوڑی دیر کے لیے ماحول پہ چھایا بوجھل پن جیسے ختم ہو گیا تھا۔ بابا بھی اپنے سب بچوں کو اکٹھا دیکھ کے بہت دنوں بعد ان کے درمیان آ بیٹھے تھے، ورنہ اس دن کے بعد تو جیسے انہیں چپسی لگ گئی تھی۔ کھانا پینا ہنسنا بولنا وہ ہر بات بھول کے بس سوچوں میں گم رہنے لگے تھے۔ ان کے چہرے کی تھکاوٹ، آنکھوں کی کھوئی کھوئی سی کیفیت ہر بار شاہی کو نئے سرے سے اذیت پہنچاتی تھی۔ اسے رہ رہ کے اس دن پہ افسوس ہونے لگا تھا جب وہ اپنے دادو بابا اور چاچا کے ساتھ نہ تھا، ورنہ اپنے بزرگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا اس پل وہ حشر کرتا کہ دنیا دیکھتی۔ بابا کی حالت دیکھتے ہوئے وہ بظاہر تو خاموش ہو گیا تھا، مگر اس نے اگلے دن سے ہی سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب بھی وہ سب کے درمیان بیٹھا اس بارے میں سوچ رہا تھا جب بابا کے پکارنے پر وہ اپنے دھیان سے چونکا تھا۔ شاہی بچے، بہروز بتا رہا تھا کہ اس کے سارے معاملات تم دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں سوال کیا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن مجھے اس کورٹ کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا۔ میں نے اس کا مطالبہ پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسی کی طرف دیکھے بنا انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو جہاں سب چونک گئے تھے وہیں شاہی نے اپنے لب سختی سے بھینچ لیے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطالبہ ناجائز ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کا اس جائیداد میں کوئی حق نہیں بنتا۔ باقی جو کچھ نجیب کا تھا وہ اس کی زندگی میں ہی اجڑ گیا۔ وہ لوگ نہیں مانتے نہ صحیح، ہم عدالت میں ثابت کر دیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح اس کا مطالبہ پورا کریں گے؟ عالیہ پھپھو نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ میں نے اپنا حصہ اس کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے شاہی کے خدشے کی تصدیق کر ڈالی تھی۔ وہ ایک گہری سانس کھینچ کے رہ گیا، جبکہ باقی سب ان کے اس فیصلے پر شوکڈ رہ گئے تھے۔ آفرین ہے بابا، یعنی
آپ اس ناہنجار کے حوالے اپنا سب کچھ کرنے چلے ہیں، جسے آپ سے محبت تو دور انسانیت تک نہیں، جس کی نگاہ میں آپ کے لیے نہ پہچان ہے اور نہ ہی کوئی لحاظ۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ قدم اس کے دل میں گھر کر لے گا تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ کی۔ محبتوں کی قدر اس کے خون میں شامل نہیں۔ غصے سے کھولتی مہناز تیز لہجے میں بولی تو شہباز حسن بہن کی تائید کرتے ہوئے بولے، مہناز ٹھیک کہہ رہی ہے بابا، آپ کا یہ فیصلہ ان کے لالچ کو ہوا دینے کے سوا اور کچھ نہیں کرے گا۔ تو کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ جا کے ان کے خلاف عدالت میں کھڑا ہو جاؤں؟ وہ ایک لخت غصے سے بولے، بالکل، جب انہیں کسی چیز کی شرم لحاظ نہیں تو ہم کیوں ہچکچائیں؟ بلکہ اچھا ہے، چار لوگوں کے درمیان جب پچھلے کرتوت کھلیں گے تو خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اچھی طرح مزاج صاف ہو جائے گا۔ عالیہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ دادو صاحب کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ تم کیوں نہیں سمجھتی عالیہ؟ میں اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے مزید نفرت نہیں بڑھا سکتا۔ میں اس کے سارے گلے شکوے دور کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے وہ ہر چیز سے بڑھ کے اہم ہے۔ بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ بھرا گیا۔ شاہی کے لیے مزید وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ سین چینج۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ کتنی ہی دیر سے ایک ہی رخ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ذہن سوچ کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے اب بالکل تھک چکا تھا۔ کھڑکی کے کھلے پردوں سے اندر آتی دھوپ دن چڑھنے کا اطلاع دے رہی تھی۔ یہ سوال کہ وہ شخص رات بھر اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں موجود تھا یا نہیں، اس کے لیے سب سے زیادہ پریشانی اور اذیت کا باعث بنا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنا یہ مسئلہ حل کرے۔ تبھی دروازے پہ دستک کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک عورت نے اندر جھانکا۔ اجیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ سلام بی بی جی، میرا نام ہاجرہ ہے، میں یہاں کام کرتی ہوں۔ صاحب کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے ناشتہ وغیرہ کا پوچھ لوں۔ وہ آپ کے لیے کافی سارا سامان بھی دے کر گئے ہیں۔ اگر آپ پہلے نہانا دھونا چاہتی ہیں تو میں آپ کی چیز یہاں پر لے آؤں؟ اس کی طرف دیکھتی وہ بالکل نارمل لہجے میں بولی تو خائف سی اجیا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس آدمی نے اپنے ملازموں کو اس کے بارے میں کیا بتایا تھا اور کیا نہیں، اور پتہ نہیں یہ اس کی یہاں رات بھر موجودگی کے بارے میں کچھ جانتی تھی یا نہیں۔ تو تم یہاں رہتی ہو؟ اس نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، میں تو یہاں 2-3 دن بعد آ کر صفائی کر جاتی ہوں۔ یہاں زیادہ تر کوئی ہوتا نہیں ہے نا، لیکن پرسوں صاحب مجھے، میرے شوہر اور بچوں کو کچھ دنوں کے لیے یہاں لے آئے تھے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ تو اجیا نے اپنے لب چباتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ رات کب آئے تھے تمہارے صاحب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ رات کو تو جی وہ آئے ہی نہیں، صبح 7 بجے کے بعد آئے تھے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سادگی سے جواب دیا تو اجیا کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ بے اختیار اس نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر گہری سانس لی تھی تو بیچاری ہاجرہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ بی بی جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ چند قدم بڑھتی ہوئی بیڈ کے پاس چلی آئی تھی۔ اجیا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں، ایسا نہ ہو آپ پھر سے بے ہوش ہو جائیں۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا تیزی سے پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اور چونکہ اجیا دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ہاجرہ کے ناشتہ لانے پہ اس نے خاموشی سے چند لقمے زہر مار کے کھا لیے تھے۔ بی بی جی، آپ اب کپڑے بدل کے آرام کر لیں، وہ اس کے سامنے سے ٹرے اٹھاتے ہوئے بولی۔ اجیا کی نظریں اپنی خوبصورت اور قیمتی میکسی پر جا ٹھہری تھیں۔ بے اختیار اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ سین چینج۔ مبارک ہو بھائی، ہماری اجیا نے منگنی کی بجائے ڈائریکٹ شادی کر لی ہے۔ خلیل صاحب نے ناشتے کی میز پہ بیٹھتے ہوئے مصنوعی بشاشت سے ڈائننگ روم میں موجود تینوں افراد کو مطلع کیا تو ایک پل کو جہاں انم اور ہبا اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئی، وہیں بازگہ بیگم کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو گئی۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ انم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سلائس پلیٹ میں رکھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا، مبارکباد دو اپنی ماں کو جس نے اتنی بڑی بات کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی، لیکن یہ بھول گئی تھی کہ نہ تو مجھے بیوقوف بنانا آسان ہے اور نہ ہی مجھے پاکستان فون کرنے کی کوئی ممانعت ہے۔
انہوں نے تیز نظروں سے بازیگا بیگم کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ممی، آپ کو پتہ تھا؟ ہاں، انہوں نے نظریں چراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ انم کی پیشانی پہ بل پڑ گئے تھے۔ دس از ٹو مچ۔ آپ نے اتنی اہم بات ہم سے چھپائی۔ ہم نے کیا اجیا اور دانش کو کھا جانا تھا یا ان کی خوشیوں کو نظر لگا دینی تھی؟ دانش کہاں سے آ گیا بھائی؟ وہ بیچارہ تو بیٹھا ہوا تمہاری بہن اور ماں کی جان کو رو رہا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ میری جان کہ تمہاری بہن صاحبہ منگنی کا ڈرامہ تو دانش کے ساتھ رچا رہی تھی، مگر وہ مہینہ بھر پہلے کسی اور کے ساتھ نکاح کر چکی تھی، اور کل جب وہ آدمی بھری محفل میں نکاح نامہ لے کر پہنچ گیا تو تمہاری ماں کی لاڈلی سرے سے انکاری ہو گئی تھی۔ واٹ؟ اب کے انم اور ہبا دونوں مارے حیرت کے چلا اٹھی تھیں۔ بازیگا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ میز پہ پٹکا تھا۔ اسی لیے نہیں بتایا تھا میں نے کہ یہ شخص میری جان کو آ جائے گا۔ انہوں نے لال ببو کا چہرے لیے خلیل جہانگیر کی طرف دیکھا تھا۔ فار گاڈ سیک ممی، پاپا کو الزام دینا بند کریں۔ آپ کی انہی طرفداریوں نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ آپ نے اجیا کے معاملے میں ہمیشہ پاپا کی نیت پر شک ہی کیا ہے۔ آپ نے کبھی ان کی ایک نہیں سنی۔ ہاں، میں ہی بری ہوں۔ تمہارا باپ تو بڑا نیک اور انصاف پسند آدمی ہے۔ میں پوچھتی ہوں، جب تم لوگوں کو اجیا سے کوئی سروکار ہی نہیں تو اب تم لوگوں کو کیوں اس کا دکھ اٹھ رہا ہے؟ وہ چھپ کر شادی کرے یا بھاڑ میں جائے، تم میں سے کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ گود میں رکھا نیپکن ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے وہ تن فن کرتی ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی تھیں۔ دیکھی اپنی ماں کی حرکت، بجائے اپنی غلطی ماننے کے اس نے پھر سے وہی بلیم گیم شروع کیا۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اجیا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ اس نے تو خود ہی اپنی مرضی سے دانش سے رشتہ جوڑا تھا۔ اب تک خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہبا نے بے یقینی سے لہجے میں کہا تھا تو خلیل صاحب نے طنزیہ پھنکارا بھرا تھا۔ یہ سب اسے ورثے میں ملا ہے۔ پلیز پاپا، میں مانتی ہوں کہ ممی کی غلطی ہے، مگر آپ مزید انہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ پہلے ہی بہت اپسیٹ ہو گئی ہیں۔ انم نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری ماں اپسیٹ ہونے والوں میں سے نہیں، اپسیٹ کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ نیچے رکھا ہوا بریف کیس اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ انم اور ہبا ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئی تھیں۔ انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ماں باپ کو یوں ہی ایک دوسرے کے بقیہ ادھیڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ سین چینج۔ اجیا کو کمرے میں پڑے ہوئے سارا دن گزر گیا تھا، مگر اس نے اپنی جگہ سے ہل کے نہ دیکھا تھا۔ حالانکہ کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور گھر میں حاجرہ بھی موجود تھی، مگر اس نے کھڑکی سے اٹھ کر باہر جھانکا تک نہیں۔ لیکن جب رات میں 9:15 کے قریب نیچے مین گیٹ پہ کھٹ پٹ کے بعد پورچ میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی، تب غیر ارادی طور پہ اس کی ساری حسیات بیدار ہو گئی تھی۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ تیز قدموں سے کھڑکی کی جانب بڑھی تھی۔ گاڑی سے اسے اترتا ہوا دیکھ کے اجیا کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئی تھیں۔ سرحد سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بھاگ کر دروازہ مقفل کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد باہر راہداری میں بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی تھی۔ اجیا کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ وہ کسی طور بھی اس شخص کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ دوسری جانب قدموں کی آواز دروازے کے بالکل قریب آ کے رک گئی تھی۔ اگلے ہی پل دروازے کا ہینڈل نیچے ہوا اور پھر شاید اسے بھی دروازہ مقفل ہونے کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ ہینڈل ایک بار اوپر نیچے ہونے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اجیا سکھ کا سانس لیتی، کی ہول میں کھٹ پٹ ہوئی تھی اور اجیا کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ کھول کے اندر چلا آیا تھا۔ تم نے ناحق زحمت کی۔ اس گھر کے سارے دروازوں کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ وہ پلٹ کے دروازہ مقفل کرتا ہوا بے نیازی سے بولا۔ اجیا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لوک کھولو، وہ اسے تنفر سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی تو اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بازو پہ بڑا کوٹ صوفے پہ اچھال دیا۔ کیوں، تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ شٹ اپ۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس سارے تماشے کا کلائمیکس کسی گندے ارادے میں تمہاری کامیابی ہے تو یاد رکھنا میں تمہیں یا خود کو مار دوں گی، مگر تمہیں تمہارے کسی برے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ انگلی اٹھائے تیز لہجے میں بولی
تو مقابل کے لبوں پہ پھیلتی ہوئی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو تم کسی مڈل کلاس گھرانے کی باحیا لڑکی کی طرح بات کر رہی ہو، جبکہ تم تو خود ایک بے حد لبرل ماں کی لبرل ماڈرن بیٹی ہو۔ اس کی نہ تو خود کوئی حد تھی اور نہ ہی اس نے تمہیں کسی حد کی تمیز سکھائی ہے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ انتہائی پرسکون لہجے میں بولا تو اجیا سر تپا سلگ اٹھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ میں نے تو صرف سچائی بیان کی ہے، اب تمہیں کڑوی لگی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کاندھے اچکا کے خفیف سی جنبش دیتے ہوئے بولا تو اجیا غصے سے چلا اٹھی تھی۔ گیٹ آؤٹ! آئی سیڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم۔ یور روم؟ کیا بات ہے بھائی! اس نے ستائشی لہجے میں کہتے ہوئے اجیا کی جانب دیکھا تھا۔ لیکن اچھا لگا تمہارا یہ استحاب، کیونکہ آج کے بعد میرا سب کچھ تمہارا اور تم سرتپا میری ہو۔ گہری نظروں سے اسے تکتے ہوئے اس نے پلک جھپکنے میں درمیانی فاصلہ عبور کرتے ہوئے اجیا کو دیوار سے لگا دیا تو بے یقین سی اجیا کی سانسیں ایک پل کے لیے رک گئی تھیں۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے ذلیل انسان! اگلے ہی لمحے وہ وحشت زدہ سی اپنے دونوں بازو اس کی گرفت سے نکالنے کو پورا زور لگاتے ہوئے چلائی تھی، لیکن اس پہ تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ بس اتنی سی طاقت ہے؟ تم تو مجھے مارنے چلی تھی۔ خط اڑاتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو اجیا مارے بے بسی کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو۔ گو کہ مجھے تم سے محبت نہیں، مگر ایک بات ماننی پڑے گی، تم ہو بلا کی خوبصورت۔ اس کے رونے کی پرواہ کیے بنا بے باک نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے اس نے ایک لخت ہاتھ بڑھا کے اجیا کے چہرے پہ آئی لٹے پیچھے ہٹانا چاہیں تو اس نے اپنے آزاد ہونے والے ہاتھ سے اس پہ حملہ کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے ناخن اسے چھوتا مقابل نے دانت پیستے ہوئے سرت سے اس کی دونوں کلائی جکڑتے ہوئے دیوار سے لگا دی تھی۔ تمہارے خیال میں اگر اس سارے تماشے کا کلائمیکس اس سین پہ ہونا تھا مس اجیا، تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جہاں تمہاری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کھیل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پہ جھکتے وہ انتہائی نفرت سے بولا تو اجیا کا روتا بلکتا وجود چند لمحوں کی بے یقینی کے بعد ساکت ہو گیا، جبکہ وہ اس کی کلائیاں جھٹکتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ تم جیسی لڑکیوں کو منہ لگانا تو دور، میں تمہاری طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ سب میں نے تم پہ تمہاری اوقات بازی کرنے کے لیے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ تم میرے رحم و کرم پہ ہو اور تمہارے پاس میری بات ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ اس پہ نگاہیں جمائے وہ بے لچک انداز میں بولا۔ بے حس و حرکت کھڑی اجیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے صرف دو مطالبے ہیں، اور اس کے مطالبات سن کے اجیا شوکڈ رہ گئی تھی۔ کون ہو تم اور کس کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہو؟ اس کی شناخت اجیا کے لیے اب بے حد ضروری ہو گئی تھی۔ میرا بایو ڈیٹا بھی جلد ہی پتہ چل جائے گا، بس تم ذہنی طور پہ خود کو تیار کر لو۔ وہ پلٹ کے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنا کوٹ اٹھا کے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا بدھ بنی اجیا کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور اس کی نظریں بے اختیاری کے عالم میں اس کے خوبرو چہرے پہ آ ٹھہری تھیں۔ یہاں فون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ملازماؤں سے کسی قسم کی مدد کی امید مت رکھنا۔ وہ تمہیں میری حالات کی ماری منگیتر سمجھتی ہیں، جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ صفاقی سے مسکرایا تھا۔ گیٹ پہ نہ صرف چوکیدار موجود ہے، بلکہ میرے جانے کے بعد کتے بھی کھول دیے جائیں گے، اسی لیے جانے من کوئی بھی بے وقوفی کرنے سے پہلے دوبارہ ضرور سوچ لینا۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا ہوا وہ مضبوط قدموں سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اجیا کی نظروں نے کسی معمول کی طرح اس کا پیچھا کیا، اور ہاں، وہ ایک لخت پلٹا۔ اجیا کی خالی نگاہیں ایک بار پھر اس کے چہرے کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ مجھے تم صبح ان کپڑوں میں نظر نہ آؤ، میں تمہیں اپنی پسند کے لباس میں دیکھنا چاہوں گا۔ اس پہ ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا تو اجیا اپنے سنسناتے ہوئے ذہن کے ساتھ کارپیٹ پہ گر گئی تھی۔ یہ سب! اس نے اپنا سر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھام لیا۔ بے یقینی اتنی شدید تھی کہ اس کی آنکھیں برسنا بھول گئی تھیں۔ ممی، آپ کہاں ہیں ممی؟ خدا کے لیے مجھے ان درندوں سے بچا لیں، پلیز ممی، میرے پاس آ جائیں۔
وحشت زدہ سی وہ ایک لخت بلند آواز میں ماں کو پکارتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، مگر بازغہ خلیل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ حالانکہ دن بھر وہ بے حد مصروف رہی تھی، جسمانی طور پہ بھی اور دماغی طور پہ بھی، مگر اس کے باوجود بستر پر لیٹتے ہی ان کی ساری سوچیں ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا اور آنسو ان کے چہرے کو بھگو گئے تھے، ان کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بے آواز روتی رہیں اور ان کی زندگی کا ساتھی ان سے ہاتھ بھر کے فاصلے پہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ تھک کر اٹھ بیٹھیں، ایک نظر گہری نیند میں ڈوبے خلیل جہانگیر پہ ڈالتے ہوئے انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ روشن کیا تھا۔ دراز کھول کے وہ اپنی نیند کی دوا ڈھونڈ رہی تھیں جب کھٹ پٹ کی آواز اور کمرے میں پھیلی روشنی سے خلیل صاحب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ کیوں ڈسٹربنس پھیلا رہی ہو؟ مندی مندی آنکھوں سے ان کی پشت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بیزاری سے سوال کیا۔ ان کی اس درجہ بے حسی پہ بازگہ سر تپا سلگ اٹھی تھی۔ ایک جھٹکے سے پلٹتے ہوئے انہوں نے اپنے نام نہاد شوہر کی جانب دیکھا۔ تمہیں نہیں معلوم کیا پرابلم ہے؟ وہ غصے سے کھولتے ہوئے بولی تو خلیل جہانگیر کی آنکھوں میں بھی غصہ پھیل گیا تھا۔ بہت اچھی طرح معلوم ہے، لیکن یہ تمہارا اپنا درد سر ہے، ہمارا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں، اسی لیے اپنا شور شرابہ بند کرو اور باہر جا کے غم مناؤ۔ تیز لہجے میں کہتے وہ بے نیازی سے ان کی جانب سے رخ موڑ گئے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی بازگہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ تم رنجیدہ ہو اور میں سو جاؤں، ایسا بھلا ہو سکتا ہے کبھی؟ ایک لخت محبت کی چاشنی میں ڈوبی نرم آواز ان کے دل و دماغ میں گونجی تو بازگہ بری طرح سے چونک گئی تھی۔ یہ بھلا میں کیا سوچنے بیٹھ گئی؟ خود کو سرزنش کرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کے دراز پہ ہاتھ مارا اور مطلوبہ شیشی کے ہاتھ میں آتے ہی ایک کی بجائے دو گولیاں پانی کے ساتھ نگل لیں۔ آج انہیں یہ اچانک کیا ہوا تھا وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھیں۔ اگلی صبح وہ اپنی ہار تسلیم کر چکی تھی۔ اس شخص نے حقیقتاً اپنی بات ماننے کے سوائے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، اسی لیے اس نے کسی کٹ پتلی کی مانند اس کی ہدایت کے مطابق نہ دھو کے اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک جوڑا زیب تن کر لیا تھا۔ وہ اپنے ناشتے کے آخری مراحل پہ تھی جب ہاجرہ نے آ کے اسے اس کا پیغام دیا تھا۔ بی بی جی، آپ کو صاحب نیچے بلا رہے ہیں، اور وہ بلا چوں چا کیے اٹھ کے اس کے ساتھ چلتی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کے باہر پہلی بار قدم رکھا تھا، مگر اس کا ذہن اتنا منتشر تھا کہ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے اپنے ارد گرد نہیں دیکھا تھا، بس خاموشی سے ہاجرہ کے پیچھے چلتی رہی تھی۔ اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ براجمان تھا۔ تم اتنی ہی بد تہذیب ہو یا تمہیں کسی نے سلام کرنا نہیں سکھایا؟ ہاجرہ کے باہر جاتے ہی وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کلس اٹھی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس کے طنز کو نظر انداز کیے اس نے سپاٹ لہجے میں استفسار کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں ایک اچھی بیوی بننے کی کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں۔ اس پہ نظریں جماتے ہوئے وہ نہایتی اطمینان سے بولا تو عجیہ سلگ اٹھی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اوہو، اچھی بیویاں اپنے شوہر سے اس طرح بات نہیں کرتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے تم پہ یہ رنگ اور یہ لباس دونوں ہی بہت جچ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا، جو سرخ اور سیاہ کڑھائی والے سوٹ میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنی حد میں رہو اور بتاؤ کہ مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کڑے لہجے میں اپنا سوال دہرایا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ میری بات ماننی ہے یا؟ اس نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے عجیہ کی طرف دیکھا تھا۔ میں تیار ہوں، نظر چراتے ہوئے اس نے اپنی ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ مقابل کے لبوں پہ بھرپور مسکراہٹ آن ٹھہری۔ گڈ، تو پھر چلو کام شروع کرتے ہیں۔ اس نے بائیں ہاتھ سے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ متذبذب سی عجیہ لب چباتی ہوئی صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ سین چینج، بھائی مبارک ہو آپ سب کو۔ بہروز اور شہباز حسن آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہاں موجود سبھی افراد ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یقیناً
کوئی بہت بڑی خوشخبری تھی جو وہ دونوں بھائی سب کام چھوڑ چھاڑ کر گھر بھاگے آئے تھے۔ انہوں نے کیس واپس لے لیا ہے، بہروز صاحب نے مسکراتے ہوئے سب کو مطلع کیا تو مارے حیرت کے سب کنگ سے رہ گئے تھے۔ کیا؟ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جبین بیگم نے شوہر کی جانب دیکھا تھا۔ اصغر صاحب آئے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے وکیل کا فون آیا تھا، وہ کیس واپس لے رہے ہیں۔ بہروز حسن نے اپنے وکیل کا حوالہ دیا تو فاطمہ بیگم حیرت زدہ سی بولی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ بنا کسی مطالبے یا بات چیت کے اپنا ہی دائر کیا ہوا مقدمہ کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ یہی تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ بھابھی کی جانب دیکھتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تم لوگوں کی بات ہوئی ہے شاہی سے؟ اب تک خاموش بیٹھے داؤد صاحب نے سوال کیا۔ تفصیل سے تو نہیں، لیکن بات ہوئی ہے۔ وہ ایک پارٹی کے ساتھ مصروف ہے، کہہ رہا تھا شام میں گھر آ کے بات کرے گا۔ انہوں نے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تو وہ الجھے سے کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس بلا سے جان چھوٹی، مطمئن سی جبین بیگم نے مسکرا کر کہا تو فاطمہ بھی مسکرا دی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میرے خیال میں ہمیں عالیہ آپا اور مہناز کو بھی یہ خوشخبری دے دینی چاہیے۔ انہوں نے دونوں نندوں کا حوالہ دیا تھا۔ بالکل، جبین نے دیورانی کی تائید کی۔ بہروز صاحب مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا بھائی، تم لوگ جا کے اطلاعات دو، ہم دونوں فیکٹری چلتے ہیں، ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے داؤد صاحب کی طرف دیکھا تھا جو کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے بیٹھے تھے۔ خیر تو ہے بابا، آپ اتنے چپ سے کیوں ہیں؟ یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ انہوں نے نظریں اٹھاتے ہوئے بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ تو اب شاہی ہی بتا سکتا ہے، اور اگر یہ سب اس کے بھی علم میں نہ ہوا تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ دھیرے سے بولے تو داؤد صاحب خاموش ہو گئے۔ سین چینج۔ اجیا نے کانپتے ہوئی انگلیوں سے نمبر ملا کے موبائل کان سے لگایا۔ اپنے منہ سے اپنی ماں کو ایسی اذیت دینے کے خیال سے بار بار اس کی آنکھیں بھر رہی تھیں، مگر وہ اپنے برابر بیٹھے شخص کے ہاتھ اس قدر مجبور تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کو اس تکلیف سے نہیں بچا سکتی تھی۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ اجیا کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا۔ ہیلو۔ بازیگا کی ہیلو کے جواب میں اس نے پھنسی ہوئی آواز میں ہیلو کہا تو اس کے برابر بیٹھے شخص نے اچانک ہاتھ بڑھا کے اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی اس حرکت پہ اجیا نے تڑپ کے آنسو بھری آنکھیں اٹھائی تھیں، مگر اس کی نظروں سے چھلکتی تنبیہ نے اسے اس حرکت کا مقصد اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ ہیلو ممی۔ اس پر سے نگاہ ہٹا کر اجیا نے اب کی بار تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری طرف بازگاہ کا تو پورا جسم کان بن گیا تھا۔ کون؟ اجیا بول رہی ہو؟ انہوں نے بے قراری سے استفسار کیا تھا۔ اجیا نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹتے ہوئے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ ہیلو اجیا۔ دوسری طرف سے بازگاہ کی بے چین پکار سنائی دی تھی۔ اس کے برابر بیٹھے شخص نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے بولنے کا اشارہ دیا تھا۔ جی ممی۔ ممی کی بچی، اتنا سب کرنے کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ سارے جہان کی خاک میرے سر میں ڈلوانے کے بعد تم نے مجھے اب کس لیے فون کیا ہے؟ ہاں؟ اس کی آواز سنتے ہی بازگاہ بے اختیار پھٹ پڑی تھی۔ ان کا یوں بری طرح سے چلانا اس کے برابر بیٹھے شخص کے لبوں پہ بڑی بھرپور مسکراہٹ بکھیر گیا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان مزید جلانا رہ گئی تھی کیا جو مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی تم؟ ارے میں پوچھتی ہوں کہ اگر یہی گل کھلانا تھا تو دانش کے ساتھ کون سا ڈرامہ رچ رہی تھی؟ تمہیں یہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہ آئی؟ یا پھر جس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا اس سے دل بھر گیا تھا؟ فار گاڈ سیک ممی پلیز اسٹاپ اٹ۔ اجیا ایک لخت چلاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی تو اس شخص نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کے موبائل اس سے لے لیا تھا۔ اجیا نے سسکتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ کب سے ڈانٹے جا رہی ہیں میری اجی کو؟ اب بس بھی کرے نا ممی جی، اس نے ممی جی پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ بازگاہ ایک پل کو حیران رہ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی مجھ سے مخاطب ہونے کے ذلیل کمینے انسان؟ جرت کی کیا بات کرتی ہیں ممی جی؟ ذرا اپنے بھائی اور بھتیجے سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں کتنا جرئی ہوں۔ کی حالت سے خط اٹھاتا وہ مسکرا کر بولا تو بازگاہ کے تلووں سے لگی اور سر پہ بجھی۔
جانتی ہوں تم جیسوں کی اوقات، نہ جانے کس خاندان کی پیداوار۔ خاندان تک مت پہنچے ممی جی، ایسا نہ ہو کہ کوئی گم شدہ رشتہ ہی نکل آئے۔ ایک نظر روتی ہوئی اجیا پہ ڈال کر اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں انہیں ٹوکا تھا تو باز کا بری طرح سے چوک گئی تھی۔ کیسا رشتہ؟ وہی کوئی پہلا پرانا بے حد قریبی رشتہ، اس نے قصداً انہیں جلانے کو پراسرار لہجے میں کہا تھا۔ باز کا ضبط جواب دے گیا تھا، بکواس بند کرو اپنی اور سیدھے طریقے سے بتاؤ کون ہو تم۔ غصہ نہ کریں ممی جی، ایسا نہ ہو کہ آپ سچ کی تاب نہ لا سکیں۔ اور سیدھا اوپر وہ بے اختیار کہکا لگاتے ہوئے ہنس پڑا تو اپنے دھیان میں روتی ہوئی اجیا چوک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زوار علی نام ہے میرا، محترمہ باز کا خلیل صاحبہ۔ زوار علی؟ کچھ یاد آیا؟ اجیا کی آنسو سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنا تعارف کروایا تو جہاں دوسری طرف سناٹا چھا گیا، وہیں ایک نام اجیا کے ذہن کے کسی کونے سے نکل کر ہر بھید کھول گیا تھا۔ ہیلو مسز خلیل، آپ زندہ ہیں یا؟ سچ میں بڑا ترس آ رہا ہے مجھے آپ پہ۔ آپ کی زندگی بھر کی محنت پہ پانی پھر گیا ہے اور آپ کی بیٹی کو آپ کے دشمن سے محبت ہو گئی۔ کب، کیسے، یہ ایک بڑی عجیب سی کہانی ہے، لیکن مختصر یہ کہ آپ کی لاڈلی نے آپ کی دشمنی کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ یقین مانیں، اجیا نے ہر بات جانتے بوجھتے ہوئے مجھ سے رشتہ جوڑا ہے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ بھی اب اپنی شکست تسلیم کر۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ لو، انہوں نے فون ہی بند کر دیا۔ شاید ہمت جواب دے گئی ہے بیچاری کی۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے موبائل ایک طرف رکھ کے بت بنی بیٹھی اجیا کی جانب دیکھا۔ کہو ڈارلنگ، کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے فاتحانہ مسکراہٹ لیے سوال کیا تو شوق کے عالم میں بیٹھی اجیا پھٹ پڑی تھی۔ بے حد گھٹیا، گرا ہوا اور بزدلانہ ایسا قدم تم جیسے ذلیل اور کمینے لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بھرپور نفرت سے بولی، مگر مقابل پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا یوں ہی مسکراتا رہا۔ نہیں میری جان، ایسا قدم ہم صرف تم جیسے ذلیل اور کمینے لوگوں کے لیے ہی اٹھاتے ہیں۔ تم اور تمہاری ماں جیسی بے لگام مخلوق کو اس کی اوقات یاد دلانا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم جو چاہو گی وہ کر گزرو گی اور کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں؟ نہیں نہیں اجیا صاحبہ، ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ تم نے اس عذاب کو خود ہی دعوت دی ہے، اب سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے وہ صفاق لہجے میں بولا۔ اجیا کے پورے جسم میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ دیکھو، تم نے جو کہا تھا وہ میں نے کر دیا، اب مجھے جانے دو۔ تو جاؤ نا سویٹ ہارٹ، کس نے روکا ہے؟ اس نے استحاضہ انداز میں اجیا کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن ایک بات ہے، تم جاؤ گی کہاں؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے تم سے تمہاری ماں کو یوں ہی فون کروایا تھا؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پہ لیے سوال کیا۔ نو مائی انوسینٹ ڈول، میں تمہارے اپنے ہاتھوں سے اس تابوت میں آخری کیل ٹھکوانا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی کبھی تمہاری مدد کے لیے نہ آ سکے۔ اب تمہارا ہر راستہ مجھ تک آتا ہے اور میں تم پہ پورا حق رکھتا ہوں۔ آفٹر آل تمہارا شوہر جو ہوں۔ اس کے فق ہوتے چہرے پہ نگاہیں جمائے وہ آخر میں بھرپور انداز میں مسکرایا۔ اجیا کو زمین آسمان اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کس قدر مکار تھا یہ شخص اور کتنی مضبوط پلاننگ کی تھی اس نے۔ وہ تو حقیقتہ کہیں کی بھی نہیں رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں لگتے ہو تم میرے، کوئی حق نہیں ہے مجھ پر تمہارا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ جیسے پاگل ہونے کو تھی۔ تو ٹھیک ہے، شادی کر لو مجھ سے۔ اس کی طرف دیکھتا وہ نہایت ہی اطمینان سے بولا۔ اجیا مارے حیرت کے کنگ ہو گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا اجیا، یہ نکاح میری نہیں تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ میں تو اپنا کام نقلی نکاح نامے سے بھی چلا لوں گا۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جھانکتا وہ سپاٹ لہجے میں اس کو باور کرواتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، اچھی طرح سے سوچ لو۔ فیصلے کا اختیار اسے سونپ کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ساکت بیٹھی اجیا کو اپنا آپ مکڑی کے ایسے جالے میں پھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا جس میں سے نکلنے کا ہر راستہ لمحہ بہ لمحہ بند ہوتا جا رہا تھا۔ سین چینج، بازیگا کے بے جان ہاتھوں سے فون پھسل کر ان کے قدموں میں جا پڑا تھا۔
لیکن انہیں کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ ان کے کانوں میں صرف ایک ہی بازگشت تھی، آپ کی بیٹی کو آپ کے دشمن سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اجیا نے کیسے؟ شیل ہوتے ذہن کے ساتھ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ یا اللہ، میں خلیل، منیر، سب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں ان سے کیا کہوں گی کہ اجیا نے زوار علی سے شادی؟ انہوں نے بے اختیار اپنے بال دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ اور وہ لوگ جنہیں میں نے ساری زندگی کسی قابل نہیں جانا تھا، وہ کیسے ہنستے ہوں گے مجھ پہ، کتنا مذاق اڑاتے ہوں گے میری بے وقوفی کا۔ ان کے اندر برپا شکست اور شرمندگی کا طوفان حد سے گزرنے لگا تھا۔ انہوں نے ہاتھ مار کے سائڈ ٹیبل پر سجی کتنی ہی چیزیں گرا دی تھیں۔ اللہ تجھے غارت کرے اجیا، تو نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا ہے، مجھ سے غداری کی ہے، میں تجھے کبھی نہیں بخشوں گی، دھوکے باز لڑکی، کبھی نہیں۔ سین چینج۔ قاضی اور گواہوں کے روبرو سپاٹ چہرے اور خالی آنکھوں والی اجیا نے بالکل میکانگی انداز میں ساری کارروائی نپٹائی تھی، یوں جیسے وہ اپنی زندگی کا نہیں بلکہ کسی اور کی زندگی کا فیصلہ کر رہی ہو۔ وہ 10 منٹ جو زوار علی نے اسے خیرات میں سوچنے کے لیے دیے تھے، وہ اگر یہ تکلف نہ بھی کرتا تب بھی اجیا کا یہی فیصلہ ہونے والا تھا۔ اپنا سب کچھ گنوانے کے بعد اس میں اپنی عزت اور وقار گنوانے کا حوصلہ نہ تھا، اسی لیے اس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں داؤ پہ لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن نکاح کے بعد جب وہ اس کے سامنے آیا تھا تب اجیا کو اس حقیقت کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ ہاں تو مسز اجیا زوار کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ خود کو اپنے دشمن کو سونپ کے؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اجیا کی آنکھوں میں سر اسمگھی اتر آئی، مگر اس نے کمال ہمت سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا زوار علی، تمہاری دھوکے بازی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تم غلط تھے، ہو اور رہو گے، کیونکہ اگر تم حق پہ ہوتے تو کبھی ایسے اونچے ہتھ کنڈوں کا سہارا نہ لیتے، اور میں دھوکے بازوں کے ساتھ سوائے نفرت کے دوسرا کوئی رشتہ کبھی نہیں نبھاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ حوصلے سے بولی تھی تو زوار کے لبوں پہ ایک استحاضہ مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ تمہارے منہ سے غلط اور صحیح کی بات کچھ چشتی نہیں ہے اجیا صاحبہ، لیکن بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ نفرت کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ میرے نزدیک تم جیسی بے حس لڑکی کسی جذبے کسی رشتے کے لائق نہیں۔ ویسے بھی میں نے تمہیں عزت اور مان دینے کے لیے نہیں اپنایا، میں نے بازگاہ خلیل کو ایک ناقابل فراموش شکست اور تمہیں ایک ناقابل فراموش سبق دینے کے لیے اپنایا ہے۔ اسی لیے اپنی اوقات مت بھولو اور چلنے کی تیاری کرو۔ کہاں لے جانے لگے ہو مجھے؟ اس کی بات پہ اجیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اپنا بدترین خدشہ صحیح ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا نا اپنی اوقات مت بھولو، میں نے تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ اجیا کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اچھا؟ زوار نے ایک طنزیہ نظر اس کی اڑی ہوئی رنگت پہ ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کلائی جکڑے کسی بے جان گڑیا کی طرح اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ So this is the end of first episode. I hope you like it. So don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.